الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین السلام علیکم. السلام علیکم کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اس کو ناپسند ہو، اس کو اور اس کے حبیب کو ناپسند ہو وہ بات کروں، یا وہ کسی خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے وہ بات نہ کروں جو اس کو پسند اور اس کے حبیب کو پسند ہو. کیونکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی رضا پر اللہ اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھے. اور یہی کلندروں کا طریقہ یہ ہے. معزز سامعین، پرفتن ماحول میں حق کہنے سے بجلیاں گرتی ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہتا ہوں تو بنتی ہے جان پہ، چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پہ. چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا، اور لاکھوں جانوں سے ایک ایمان اچھا. معزز سامعین، دعا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان اور دین سلامت رکھے. اس کی سلامتی سے ہماری سلامتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پرفتن ماحول، بہت پرفتن ماحول تھا، اور یہ قدیم سے سلسلہ چلا آیا ہے کہ حق اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فقراء سے کہلاتا ہے، علماء کے بس کی بات نہیں ہے. بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حق بات مریدوں کو گوارا ہے ولیکن پیر و ملا کو نہیں بھاتی درویش کی بات. وہ فرماتے ہیں، علم ہے فقیہ و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم. علم ہے جویائے رہا اور فقر ہے دانائے رہا. فرمایا عالم سے راہ مت پوچھ، وہ تو ڈھونڈ رہا ہے. اگر حق پوچھنا ہے، راستہ پوچھنا ہے تو تو فقیر سے پوچھ. تو جب تک دین فقراء کے ہاتھ میں رہا تو لوگوں میں روشن ضمیری بھی رہی، غیرت بھی رہی، نیکی بھی رہی. جب فقراء ملنا ہوں گے تو صحیح غائب ہو گئے، لوگوں کو فقراء کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، علماء کو ہی، تو ہم اتنا دین سے دور ہوتے چلے گئے.
یہ دین کسی مولوی نے نہیں پھیلایا، جو آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اولیاء کرام کی برکت ہے کہ وہ مغربی ملک سے آئے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے، تو انہوں نے آ کر ہمیں کلمہ پڑھائیاں اور دین پھیلایا۔ یہ سب ولیوں کا کرم ہے۔ بھائی بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا اور کئی سال اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا تو علم سمجھ آیا۔ فرمایا علم کا پڑھنا آسان ہے اور اس کا پر عمل کرنا اور سمجھنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ فرمایا دو چیزیں میں نے مشکل پائی ہیں دنیا میں، علم کا سمجھنا اور علم کا عمل کرنا، یہ بلا تعلق فقراء نہیں نصیب ہو سکتا۔ خواجہ صاحب نے بھی ادھر ایک علماء حق ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء حق وہی ہیں جو اولیاء کرام سے فیض لیتے رہے ہیں، علماء سو وہی ہیں جو فقراء سے دور رہے، وہ علماء سو بن رہے، وہ حق نہیں کہہ سکتے۔ سعدی احمد فرماتا ہے دو عالم حق قسم کے عالم حق نہیں کہہ سکتے، ایک تو جس کو حکومت کا خوف ہو وہ بھی حق نہیں کہہ سکتا، دوسرا اسے عوام سے لالچ ہو پیسے کی، وہ عوام کی مقبولیت چاہے گا، اللہ کی رضا نہیں چاہے گا، وہ بھی حق نہیں کہہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک شخص کو شک پیدا ہوا کہ دینی حق سنوں میں، تو وہ گیا ایک عالم کے پاس گیا، اسے کہا دین صحیح صحیح بیان کر دے، اس نے صحیح بیان کر دیا۔ کہا میں سٹیج بناتا ہوں، اس کو سٹیج پر بیان کر دے۔ اس نے کہا یہ مشکل ہے، جو تمہیں میں نے یہ کہا ہے ہماری مجبوری ہے، ہم سٹیج پر نہیں کہہ سکتے، فلاں عالم کے پاس جا۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے یہی کہا، پھر اس نے اخیر ایک عالم نے کہا تو ملک شام میں جائے، بہت بڑا عالم ہے، وہی شاید تیری منشا کو پورا کر دے تیری آرزو کو، اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو وہ شام ملک گیا، وہاں اس نے دین پوچھا، اس نے بالکل صحیح دین بیان کیا۔ اس نے کہا حضرت پھر میں وہاں پروگرام بناتا ہوں، آپ کے لیے سٹیج بناتا ہوں، آپ جا کر یہی دین وہاں بیان کر دے جو مجھے بتایا۔ اس نے کہا یہ مجبوری ہے، یوں نہ گھوم، جا یثرب کی وسطی ڈیرا لگا دے، نبی آخر الزمان کے آنے کا دور نزدیک ہے، وہی آ کر حق بیانی کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آ کر اس نے یثرب کی وسطی سے ڈیرا لگا دیا اور انتظار کرنے لگا، لیکن قسمت کی بات وہ پہلے فوت ہو گیا۔ اس نے عریضہ لکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انتظار میں رہا، اگر میں زندہ ہوتا تو آپ پر ایمان بھی لاتا اور آپ کے ساتھ جنگیں بھی لڑتا، تو مجھے یہ نصیب نہ ہو سکا، تو آپ مہربانی کرنا میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو اب وہی دور ہے، لیکن اب حق کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا ہے، یہ آپ کی سنت بن گئی۔ اگر آپ اس مشکل کو نہ توڑ سکتے تو پھر کوئی ماں کا لال حق کہہ نہیں سکتا۔ اب جو بھی حق کہے گا تو برکت وہی ہوگی، توسل وہی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہوگا، آپ کی طاقت ہوگی، آپ کی کرم معجزہ ہوگا۔ اگر کوئی حق کہے تو یہ نہ کہے کہ میرا کمال ہے، یہ سمجھے کہ یہ عقدہ آپ کھول گئے، اب میں کر رہا ہوں۔ تو معزز سامعین، نسبت اس ماہ کی وجہ سے میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کو ذرا
عقل مند کے 3 اس میں باتیں لکھی ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو نصیحت قبول کرے، چاہے جتنا میرے جیسے کم درجے سے بھی بات ہو جائے، وہ بات کو دیکھے، یہ نہ دیکھے کم درجے کا ہے۔ یہ عقل مند کی نشانی بتائی ہے۔ دوسری عقل مند کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اس میں جو عیب، جو گناہ، جو خامیاں ہوں گی وہ فراخ دلی سے اعتراف کرے گا کہ یہ خامیاں تو ہم میں ہیں۔ یہ بھی عقل مند کی نشانی لکھی ہے۔ تیسری عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ بات غور سے سنے گا، توجہ سے سنے گا۔ لکھتے ہیں اگرچہ اس بات کو وہ پہلے ہی سے بھی جانتا ہوگا، یہ اس کی عقل مند کی نشانی ہے، پھر بھی اس بات کو توجہ اور غور سے سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ بات بار بار کرنے کا مقصد بزرگان دین، دیکھو جہنم کا اور کتنی بار اللہ نے بیان فرمایا، جنت کا، نماز کا، مال خرچ کرنے کا، ایک بار حکم فرما دیتا، بار بار اللہ نے جو جہنم عذاب کا بیان کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اب کوئی ہم 2 بار 3 بار ایک بات کر دے تو وہ کہتے ہیں یار بار بار کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے بار بار کرنے کا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں بار بار کرنے سے زبان پر بات آتی ہے، زبان کے بعد پھر دماغ پر آتی ہے، پھر بھی اثر نہیں کرتی، جب تک بات دل کی گہرائیوں میں نہ اترے وہ حکمت ہی نہیں بنتی۔ اس لیے بار بار بات کرنے کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ بات جو ہے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ علم بھی وہی حکمت بنتا ہے جو دل کی، جو زبان اور دماغ پر رہے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ علم بھی وہی فائدہ دیتا ہے جو دل پر اتر جائے۔ آپ میری بات توجہ سے سنیں، شاید آپ کے دل پر اتر کر حکمت ہی بن جائے۔ پہلے میں نے اللہ سے پناہ مانگ لی ہے، میں کچھ نہیں ہوں کہ یا اللہ میں وہ بات نہ کروں جو تجھے اور تیرے حبیب کو نہ پسند ہو۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہزارہ نعمتیں دی، زندگی دی، زمین و آسمان ہمارے کام میں لگائے، سورج چاند، کروڑوں نعمتیں ہیں جو گنی نہیں سکتے، ہم گن ہی نہیں سکتے۔ ہر نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تھوک ہے نا، تھوک، یہ اس سے پوچھو جس سے چلی گئی نعمت، کو چلی جاتی ہے نا اس سے پتا ہوتا ہے۔ آنکھ، ہاتھ، جس کی، یہ تو اللہ نے ہمیں دی، ہم کچھ نہیں سمجھتے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا شکر بھی کرے، اس کا عقیدہ جب یہ بن جائے کہ یا اللہ میں تیرے اتنا احسانات ہیں کہ میں شکر تیرا ادا کر سکتا ہی نہیں، فرمایا یہی حقیقی شکر ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں شکر ادا، چاہے ہر سانس میں شکر کرتا رہوں، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہی عقیدہ بن جانا حقیقی شکر ہے۔ اور یا اللہ میں تیری معرفت بھی نہیں کر سکتا، جتنا معرفت کا حق ہے میں نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ بن جانا ایمان ہے۔ تو اللہ نے سارے نعمتوں کا احسان نہیں جتایا۔ احسان اور منت ہم پر کس چیز کی جتائی؟ جو اللہ نے فرمایا میں تم پر منت لگاتا ہوں، میں احسان فرمایا میں نے تم پر کہ میں نے اپنا رسول بھیجا۔ تو ہر احسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا احسان یہی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ میلاد شریف نہیں منا سکتے، انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے احسان کی وہ ناشکری کرتے ہیں۔
ہم تو خوشی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مائدہ تھا آسمان سے غذا اتار، وہ عید بن جائے، عید الاولنا و آخرنا، وہ ہماری عید پہلو کی بھی بن جائے، پچھلوں کی بھی بن جائے. جو آسمان سے اگر کوئی غذا اتر آئے کھانے پینے کی تو نبی فرماتا ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے عیدیں مناتے رہیں، اور جو سارے نعمتوں کا سبب اترا اس کی تو ہم عید منا ہی نہیں سکتے. پھر بعض کہتے ہیں بے وقوف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر چلے بھی گئے، پردہ بھی فرما گئے. تو میری بات غور سے سننا، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا پھر چھین لیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول تھے اور ہیں بھی. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں دریا کے درمیان میں بیٹھنے والا ہوں، پینڈی جنگل میں بیٹھنے والا. آپ ادھر ادھر چلنے پھرنے والے شہری لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. توجہ سے بات سننا کہ صفت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارد، اور ذات جو ہوتی ہے وہ جوہر ہوتی ہے. اور جوہر کے بغیر ارد ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. جس طرح میں آپ کو مثال سمجھا دوں کہ تھنداری جو ہے یہ ارد ہے، یہ صفت ہے، اور تھندار جو خود ہے وہ ہے ذات. تحصیلدار، ڈی سی، کمشنر، بادشاہ ذات ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جب بادشاہ مر جائے تو اس کی صفت ارد ہے، وہ رہتی ہے؟ بادشاہ نہیں رہتی. جب بادشاہ مر جائے، جوہر مر جائے، صفت رہتی ہی نہیں، صفت ارد ہوتی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرنا، یوں ہی ضائع نہ ہو جائے بات. تھندار مر جائے، تھنداری ختم. پٹواری مر جائے، پٹواری ختم. بادشاہ مر جائے، بادشاہی ختم. جج مر جائے، ججی ختم. کیونکہ وہ ارد ہے، ارد جوہر کے تابع ہوتا ہے. جب جوہر ختم ہو جاتا ہے ارد کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اب میرا سوال ہے کہ صفت ارد ہے، ارے جس ذات کی صفت کو فنا نہ ہو اس کی ذات کو کہاں فنا ہوتی ہے؟ آپ بحیثیت مسلمان کیا حضور اس وقت رسول نہیں ہے؟ سراج و منیرہ نہیں ہے؟ بشیر نہیں ہے؟ نذیر نہیں ہے؟ حاکم نہیں ہے؟ کوئی رسالت کا انکار کر کے دیکھے. لامالا یہ بات سمجھ لو کہ جس کے صفات موجود ہیں وہ ذات موجود ہونا ماننا پڑے گا. اگر ذات نہیں مانے گا تو صفت کو ماننا بیکار ہو جائے گا، پھر رسول بھی نہ مان. جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، انہیں میں دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ رسالت کے بھی منکر ہو جائے. بات سمجھی نہیں سمجھی؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کیونکہ آپ کی بادشاہی بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے. ارے تھندار کی تھنداری کو سمجھو اور تھندار کی ذات کہو کہ نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے. پھر رسالت کا اقرار کیوں کرتے ہو؟ جب ذات کہتے ہو نہیں ہے تو رسالت کہاں رہی؟ ہم تو کہتے ہیں ذات بھی ہے اور صفات بھی موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. جس طرح میری حیاتی خیر ہے اسی طرح خیر میں کوئی کمی نہیں ہے، خیر باقی رہے گی میری. کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہاں صرف ایک فرق ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا حبیب محمد دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نہیں فرمایا، ذات کا نہیں فرمایا.
یہاں صفت کا ذکر کیا. ارے جہاں صفت کی خوشی منائیں گے، جہاں صفت کی ذات کی خود بخود آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم پر منت لگائی، اپنا رسول بھیجا. تو میلاد ذات کی تو مناتے ہیں، ارے میلاد صحیح وہ ہے جو رسالت کی میلاد منائے. کیونکہ رسالت احکام سے تعبیر ہے. جو لوگ احکام سے روگردانی کرتے ہیں، وما محمد الا رسول، میرے محمد نہیں مگر رسول بھی ہیں. ارے ذات کا میلاد تو ابو لہب نے بھی منایا، ابو جہل نے بھی منایا، ذات کے ساتھ تو کافروں نے بھی اتفاق رکھا اور آپ کو اپنا فیصل مانتے تھے، امین مانتے تھے. وہ جو باغی ہوئے رسالت سے ہوئے، کیونکہ رسالت احکام سے تعبیر ہے. جب رسالت کی میلاد منائے گا تو حکم بھی مانے گا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کی شان اس میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے. جو لوگ ذات کا میلاد مناتے ہیں اور احکام کی طرف توجہ نہیں کرتے، خدا کی قسم ان کی کوئی میلاد نہیں ہے. میلاد پیر مہر علی شاہ صاحب بولے شریف والے کی ہے. ارے فرائض واجبات سنن مؤکدہ میں ہمیں چھٹی نہیں ہے. سمجھ لو، فرائض واجبات اپنے دین کو سمجھنا چاہیے. فرائض واجبات سنن مؤکدہ میں کوئی کسی مسلمان کو چھٹی نہیں ہے. سنت غیر مؤکدہ میں ہمیں چھٹی ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دیکھو برطانیہ میں بھی میلاد منایا جاتا ہے اور سرکاری طور پر حکومت جو ہے وہ رسالت کی تو منکر ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کی شان اسی میں ہے کہ اس کا حکم ہی چلے. اور مسلمانوں، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. غور سے سننا، رسول کیا چیز ہوتا ہے تمہیں بتاؤں. اپنا پتہ، دین کا پتہ ہونا چاہیے. رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ نیا قانون بنا کر آتا ہے. نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے. کسی نبی کو قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور حضور اس لیے رسول 313 ہیں. رسول کتنے ہیں؟ 313. اور نبی ہے پتہ 1,24,000. بعد 4 اولو العزم رسول ہیں جو بڑی کتابیں لائی، باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے کے ساتھ احکام لاتے رہے. تو رسول صرف احکام سے تعبیر ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ اس رسول کے قانون کی پرچار کرتا ہے. نیا قانون نبی بھی نہیں لا سکتا. رسول کا ناسخ ہوتا ہے. رسول کا ناسخ ہوتا ہے. ایک رسول آیا، دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی، یعنی احکام ختم ہو گئے کسی رسول کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رسول ہیں کہ آپ کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا کہ میرے رسول کا کوئی رسول ناسخ نہ ہو، میرے رسول کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک ہو. آپ کی رسالت بھی منسوخ ہونے سے پاک. اور پہلے سمجھ لو، رسالت احکام سے تعبیر ہے، قانون سے تعبیر ہے. اللہ نے جو شان فرمائی ہے وہی شان ہے. ہم جتنا تعریف کرتے رہیں، اللہ نے جو رسول کی شان فرمائی ہے وہ بالاتر ہے. اللہ نے فرمایا میرے رسول کی شان یہی ہے کہ دنیا میں صرف حکم اس کا چلے. یہ رسول کی شان بتائی. ایمان سے کہو توریت انجیل کا ہم قانون چلائیں
مسلمان رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. کوئی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رسولوں سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر میرا رسول آئے تو تمہارا قانون نہیں چلے گا، میرے محبوب کا قانون چلے گا. تو اس طرف میں تھوڑا سا آپ کے احکام سنا دوں، پھر میں اس طرف اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. یہ تمہید باندھی ہے میں نے، ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ زیادہ کام کرنے والے ہیں، دن کو سوئیں گے. یہی وقت جو قیمتی نکال کر آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ نیا لے کر جائیں. ایک ولی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو حیا کرو، حیا کرو. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ کیسا حیا کریں اللہ سے؟ آپ نے فرمایا قبرستان کو یاد رکھو، یہ ہے حیا. دوسرا ابتلا کو یاد رکھو، یہ حیا ہے. جو مصیبتیں پیچھے گزر گئی ہیں ان کو بھی یاد رکھو، اور آئندہ بھی خطرہ کرو شاید تم پر کوئی مصیبت آ پڑے. ابتلا کو یاد رکھو. پھر فرمایا حیا کرو، حیا کرو، حیا کرو. یا رسول اللہ کیسا حیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ جمع کرتے ہو جو تم نے کھانا نہیں ہے، وہ مکان بناتے ہو جن میں رہنا نہیں ہے تم نے، اور وہ امیدیں رکھتے ہو جو پوریاں نہیں ہو سکتی. یہ اللہ سے حیا ہے. اسامہ بن زید نے 1 ماہ کے لیے لونڈی خرید لی، 1 ماہ کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کتنی لمبی امید رکھ گیا. قرض پر لی، قرض پر. تو فرمایا لمبی امید رکھ گیا. فرمایا میں آنکھ مبارک کھولتا ہوں پھر مجھے فکر ہو جاتی ہے شاید میں بند کر سکتا ہوں، مجھے مہلت ملتی ہے نہیں ملتی. سبحان اللہ. اگر میں نیچے دیکھوں تو پھر مجھے فکر لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھے اوپر دیکھنے کی دیتا ہے طاقت یا نہیں، مجھے اس جہان سے اٹھا لیتا ہے. مجھے اتنا بھی امید نہیں ہے. اسامہ نے 1 ماہ کا قرض اٹھا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پیچھے گاڑی، ایک درمیان میں گاڑی، ایک آگے گاڑی. فرمایا صحابہ یہ سمجھتے ہو یہ لکڑیاں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. واللہ عالم و رسولہ. آپ نے فرمایا یہ لکڑی جو درمیان والی ہے یہ ہے آدمی، اور جو اگلی ہے وہ ہے اس کی امید، اور پچھلی جو لکڑی گاڑی یہ ہے موت. اب بندہ امیدیں رکھتا ہے بھی یوں کروں گا یوں کروں گا، تو وہ امیدیں تک پہنچنا چاہتا ہے، موت اسے نہیں جانے دیتی، رستے میں گھیر کر لیتی ہے. تو لمبی امید رکھنا، اس کی تھوڑی سی پھر وضاحت کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ کو 2 نبیوں کے نصیحت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزیں اللہ نے پیش کی. ایک عقل، دوسرا دین، تیسری ساتھ غیرت. توجہ سے سننا، ہمارے دادے کو کتنی چیزیں پیش ہوئیں؟ عقل، دین اور غیرت. تو آپ نے کس کو چنا؟ عقل کو چن لیا. آپ نے جو عقل کو چنا دین بھی ساتھ ہو گیا اور غیرت بھی ساتھ ہو گئی. یہ 3 چیزیں اکٹھے ہیں، عقل، دین اور غیرت. اور لکھتے ہیں پہلی چیز عقل ہے. جب انسان دین غیرت سے پرے دور ہوتا ہے تو اس کی عقل ہی ماری جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا
اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو کہ میں تمہیں جو وصیت کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو بھی کرنا. تو آپ نے پہلی وصیت کی کہ دنیا میں اطمینان سے نہ رہنا، قرار پکڑ کے نہ رہنا، یہ کافر کی نشانی ہے. وردو بالحیا تو دنیا وط مارنو بیہا، کہ دنیا میں اطمینان کر جائے. یہ دارل قرار ہے، بہشت دارالقرار ہے. مسلمان یہاں بے قرار رہتا ہے، قرار نہیں پکڑے گا. فرمایا اگر میں اطمینان بہشت میں نہ کرتا تو میں بہشت سے نہ نکالا جاتا. دوسرا فرمایا عورت کی رضا پر کام نہیں کرنا. جو کچھ عورت کہے وہ نہیں ماننا، اس کی رضا پر کام نہیں کرنا. اگر میں عورت کی رضا پر کام نہ کرتا تو میں بحث سے نہ نکالا جاتا. فرمایا یہ وصیت اپنے اولاد اس کو بھی کرنا، اپنے بیٹوں کو بھی کرنا. حضرت شیس علیہ السلام کو کر رہے ہیں. تیسرا فرمایا اگر بات دل اطمینان نہ کرے، کوئی کام کرتے ہو تمہارا دل نہیں یقین کرتا، کہتا یہ ٹھیک نہیں ہے، اطمینان نہیں کرتا. فرمایا وہ کام نہ کرنا جس میں دل مطمئن نہ ہو. یہ دل عکاسی کرتا ہے، وہ کام چھوڑ دینا. جس میں دل پوری طرح مطمئن ہو وہ کام کرنا. فرمایا شجر ممنوعہ سے میرا دل مطمئن نہ تھا کھانے کے لیے، میں نے کھا لیا. چوتھا فرمایا کوئی کام بھی تو نے کرنا ہے بھائی سے، دوست سے، کہ کوئی اپنے احباب سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا. تو مشورے سے کوئی حل نکل آئے گا. یہ ہمارے دادے کی وصیتیں ہیں. مشورہ کر لینا کوئی کام سے پہلے. کر تو جلدی کر لے گا، کرنا تو ہے، 2 دن دیر سے چکر مشورہ. فرمایا اگر فرشتوں سے میں مشورہ کرتا تو میں بچ جاتا. میں نے مشورہ نہیں کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام شیطان آیا. آپ نے فرمایا شیطان مجھے مومن بخیل جو ہے وہ بہت پسند ہے. ہائے مومن، ہائے بخیل، وہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ بخل کی وجہ سے بہشت میں نہیں جا سکے گا. فرمایا ناپسند کون ہے؟ فرمایا سخی ہے بھی گنہگار مومن، ہے سخی، وہ مجھے بہت ناپسند ہے. زہد اور یقین محکم، اس میں ہماری کامیابی ہے. بخل اور لمبی امیدیں رکھنا یہ ہماری بربادی ہے. شریعت، علم، عمل، اخلاص. تصوف وہ اخلاص ہے. تصوف جو ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق حسنہ تصوف ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تصوف ہوتا علم تو پڑھنے سے آ جاتا، اگر تصوف ہوتا رسم تو مجاہدے سے آ جاتا. تصوف سراپا اخلاق ہے. حسن بصری کی بات سنا دوں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے کہ تو عورت کے قریب نہیں جانا. عورت غیر محرم سے دور رہنا. اگر دو غیر محرم عورت سے تو قریب ہو گیا تو پھر تیرا مشکل ہے بچنا. فرمایا حسن بصری صاحب، فرمایا اور وصیت کیا ہے؟
فرمایا گانے باجے اور موسیقی سے دور رہنا، مزامیر اور موسیقی نہ سننا، اس سے دل میں لرزش آ جاتی ہے اور ایمان بندے کا جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ دو وصیتیں ولی کی ہیں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہے، شہری لوگ ہو، ایک بہت بڑا بزرگ عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے بزرگ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ ساری مدمانہ عبادتیں کی، ذکر اذکار کیے، میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، مجاہدے کیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو میرے لیے نہیں ہے، یہ تو سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا۔ یا اللہ پاک میرا پھر تو فرما تیرے لیے کیا کروں؟ تجھے کیا پسند ہے؟ تیرے حبیب کو کیا پسند ہے؟ جو تیری پسند ہے وہ تیرے حبیب کی پسند ہے، تو مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا سن لے پھر میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں، اور میرے لیے تو نے کیا کرنا ہے کہ میرے دشمن کو تو دشمن سمجھنا اور میرے دوست کو تو دوست سمجھنا، یہ میرے لیے ہے۔ عبادات تیرے لیے ہیں اور یہ میرے لیے ہے۔ دشمن کو مسلمان یہی بات نہ رہی کہ ہم نے اللہ کے دشمن کو دشمن نہ سمجھا اور اللہ کے دوست کو ہم نے دوست نہیں سمجھا۔ قرآن مجید گواہ ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود نصارہ کو دوست نہیں بنانا، اگر بناؤ گے تو ان میں ہوگے۔ پورا قرآن مجید، سارے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اسلاف کا یہی مذہب ہے کہ ہمارا طریقہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنے کا ہے۔ قرآن ہمارا مشعل رہا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ارے قرآن نہیں سمجھا تو ہم بھٹک گئے۔ ٹھیک ہے بریلوی دیوبندوں کے خلاف تو بولتے ہیں، لیکن میں نے کسی بریلوی سے نہیں سنا کہ اس نے یہودی کے خلاف بھی بولا ہو۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جو خدا رسول کا بڑا دشمن ہے، یہ دیوبند تو یہود کی پیداوار ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کا جب تختہ پلٹا تو ان یہودیوں نے عبد الوہاب نجدی اور سعود کو ساتھ کیا۔ پہلے یہودی آیا، اس نے کہا اس کو سلطنت عثمانیہ کے خلیفے کو، وہ شرعی حکومت تھی تو انہیں نہ بھاتی تھی، اس نے کہا فلسطین ہمیں دے دے۔ آپ نے فرمایا 1 انچ فلسطین کا تمہیں نہیں مل سکتا جب تک سلطنت عثمانیہ زندہ ہے۔ وہ چڑک کر چلا گیا، سوچتے رہے یہودی، مشورہ کرتے رہے بھی سلطنت عثمانیہ کا کس طرح تختہ الٹیں، انہی میں کوئی بندے پیدا کریں۔ تو انہوں نے عبد الوہاب نجدی سے تاریخ پڑھے، عبد الوہاب نجدی جو ان کا بڑا ہے، ان سے تعلق بنایا، اسے انعام دیا، اسے پیسے دے، اسے بہت کچھ دے کر اسے اپنا کیا، پھر سعود کو اپنا کیا، اور اس نے سلطنت عثمانیہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا جو آج کل چل رہا ہے۔ ان کو اکٹھے کر کے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو فیل کیا، اور اسی یہودی نے عثمانیہ کے خلیفہ کو سلطنت پرچہ در برخاست کا دیا کہ تو نے میری نہیں مانی تھی، اب پیروں سے تمہیں شکست دلائی میں نے۔ یہودی جب بھی لڑتا ہے شیطان کی طرح، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اللہ نے ان کو شیطان فرمایا ہے، تو یہودی جب بھی لڑتا ہے شیطان کی طرح تو کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا منافقوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ ارے تو عبد الوہاب نجدی کا تو خلاف ہے، اور جس نے عبد الوہاب نجدی کو استعمال کیا سلطنت عثمانیہ پر جو شیطان تھا، اس کا مخالف کیوں نہیں ہے؟
میں نے آج تک نہیں سنا کسی بریلوی عالم سے ہم سے کیوں ضد ہے، چشتی صاحب سے کیوں لڑ رہے ہیں. یہی وجہ ہے ہم کسی عالم کے ایمان سے مخالف نہیں ہیں. ہم مخالف ہیں تو یہود نصارہ کے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پیر صاحب. ان کو دکھ یہی ہے کہ یہ یہود نصارہ سے کیونکہ انہوں نے ایک بندے کو سانپ چمٹا ہوا تھا سر پر تک. اس نے سوچا اسے تو ڈھس لے گا، کھا لے گا. اس نے اٹھایا لاٹھی اور سانپ کے سر پر ماری. اس کا سر بھی پھنسا گیا اور اس کا سر پھاٹ گیا. وہ چیخنے لگا، اٹھ کر ڈنڈا اسے مارا کہ تو نے میرا سر پھاڑ دیا. اس نے کہا ظالم اگر تیرا سر پھٹ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا، تیرے دشمن ایسے کو مارا وہ تیری جان نکال لیتا. ارے ایمان سے سانپ ڈھسے جان نکال لے، یہودی ڈھسے ایمان نکال لے. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، کسی عالم کے مخالف نہیں ہیں. اگر ہیں تو ہم یہود کے مخالف ہیں، یہود نصارہ کے مخالف ہیں. مسلمان اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کی بربادی ہے، ان کا دکھ ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں تمہاری برائی جو ہے، تمہاری تنزلی جو ہے، تمہاری دکھ جو ہے، تمہاری بربادی جو ہے وہ یہودیوں کی خوشی ہے. تفرحوا بها، خوشیاں مناتے ہیں. دل کان کھول کر سننا مسلمان، میرا حق ہے تم تک پہنچا دینا. عالم جو ہے حکم متصل بالقول ہوتا ہے، اصلاح احوال. وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے، پڑھا نہیں سکتا. میں صرف حقائق تک آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں، آپ سے منوا نہیں سکتا میں، نہ میرے سے اللہ پوچھے گا. تو وہ یہودی جو ایمان سے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تم دشمن سے دودھ ملے مت لو. یہ ہمارے اولیاء کرام کا مسلک ہے. تجھے دشمن دودھ دے وہ نہ لو، کیونکہ ہے دشمن تمہیں دودھ کیوں دیتا ہے؟ وہ تو دشمن ہر برائی چاہتا ہے، دشمن تو تنزلی چاہتا ہے، دشمن تو بربادی چاہتا ہے، دشمن کہاں ترقی چاہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہود نصارہ مسلمانوں سب سے تمہارے بڑے دشمن، ٹھیک ہے سارے کافر دشمن ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہود نصارہ تمہارا سب سے بڑے دشمن ہے. مانتے ہو؟ قرآن کو مانتے ہو؟ سب سے بڑے دشمن ہمارا کون ہے؟ یہود و نصارہ. اب مجھ پر سوال کیا کہ وہ ہماری جان کا دشمن ہے، 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بمب مارتا ہے ہم پر، وہ ہمارے تعلیم کے لیے کیوں پیسے دیتا ہے؟ یار یہی بات مجھے بتاؤ. میں تو دیہاتی ہوں، پینڈی ہوں، جنگل میں بیٹھنے والا ہوں، ایمان سے ادھر ادھر دریا ہے، بالکل میں نے ساری زندگی جنگل میں گزاری ہے. مجھے یہ بتاؤ اللہ فرماتا ہے تمہارا دشمن ہے، تمہاری بربادی پر خوش ہے، وہ بڑوں کو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ اور 90 ارب آ گیا تعلیم کے لیے. مجھے یہ سمجھاؤ کہ وہ کیوں دیتا ہے؟ کہ میں سمجھا دوں، میں کہہ دوں تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے شاید. میں سمجھا دوں وہ کیوں دیتا ہے. سمجھا میں دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی. غلط ہو میری بات، جس کو غلط لگے اٹھ کر مجھے کچھ نہ کچھ مار دے، اگر صحیح ہے تو دل کی گہرائیوں میں اتار لے. مسلمان تمہیں رسالت کا صحیح پیغام دے رہا ہوں اور میلاد رسالت کی منا رہا ہوں کہ ہمارے رسول کے ہوتے ہوئے برٹش کا قانون چلے، ہمارے رسول کی رسالت کو منسوخ کرنے والوں ہم یہ نہیں برداشت کریں گے کہ ذات کا میلاد منائیں اور رسالت کا نہ منائیں. ہم تو رسالت کا میلاد منائیں گے، ذات کا آ جائے گا.
حضرت آدم سے لے کر پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر تاریخ کے اوراق پلٹو، ساری تاریخ پڑھو، شواہد پڑھو، تاریخیں پڑھو، حضرت آدم سے لے کر آج تک تمہیں کوئی دنیا میں ایسی دلی، ایسی بے غیرت، ایسی بے ضمیر حکومت کی جماعت نہیں ملے گی، بات غور سے سننا، کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنی سرحد کے اندر آنے دیا ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ کسی دلی سوال کرو ماسٹر پر، پروفیسروں پر، ایک کہتا ہے میں پروفیسر ہوں، میں نے کہا چلتے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں، ارے کنجری کا بیٹا بھی جج دکھا دوں، یہ تو انگریزی ڈگریاں ہیں، یہ تو کنجر بھی بن سکتا ہے، بدماش بھی بن سکتا ہے۔ ایمان سے کنجری کا بیٹا میں پروفیسر دکھا دوں آپ کو، دلے کا بیٹا ماسٹر دکھا دوں، ارے دلے کنجری کا بیٹا میں جج دکھا دوں تمہیں، بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ حضرت آدم سے لے کر کوئی تاریخ میں ایسی دلی جماعت نہیں آئے گی حکومت کی کہ جنگ کے بغیر دوسرے ملک کی فوج کو، ایمان سے بغیر جنگ کے فوج ملک کے اندر نہیں آ سکتی، اور کوئی حکومت یہ برداشت کرتی نہیں۔ دلی سے دلی جماعت ہو، بے غیرت سے بے غیرت جماعت۔ پھر دوسرا پلٹا کھاؤ، ظالم سے ظالم، قوم کے دشمن سے دشمن حکمران ہوئے ہیں، ظالم وحشی درندے ہوئے ہیں، بے حیا کمینے بدماش ہوئے ہیں۔ ارے کوئی مجھے بدماش حکومت دکھا دو کہ قوم کو خود تو مارتے رہے ہیں، غیروں سے مرایا ہو۔ نہیں بات سمجھی آپ؟ ایسی کوئی بدماش، ایسی کوئی کمینی، ایسی کوئی بے حیا، ایسی کوئی ظالم، ایسی کوئی وحشی حکومت، جماعت، ایسی درندہ حکومت آج تک نہیں ملے گی پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر کہ قوم پر خود تو ظلم کرتے رہے، غیروں سے نہیں مرایا۔ عراق پر 20 سال لگ گئے، ارباں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں بندے مرائے، دنیا کے پیر پکڑے، اب بھی فوج وہاں مزاحمت سے پھر رہی ہے۔ ارے جب تک فوج نہیں مری قوم تک نہیں آنے دیا، راکٹ تھے کچھ نہیں تھے، اسلحہ سب برباد ہو گیا، پھر بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا، ان راکٹوں سے اپنی جان دیتے رہے، جان دے کر پھر قوم تک آنے دیا۔ پاکستان پر مسلمانوں 90 ارب ڈالر دیتا ہے وہ شیطان، 90 ارب ڈالر دیتا ہے، اسے پتا کیا فائدہ کیا ہے، اسے مفاد کیا پہنچ رہا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تعلیم سے اسے کیا مفاد پیدا ہو رہا ہے، تعلیم سے کیسے دلے پیدا ہو رہے ہیں، اس سکولوں کی تعلیم سے کیسے واشی اور درندے پیدا ہو رہے ہیں، 20 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا، پھر بھی پاکستان میں یہ کیفیت اسے حاصل نہ ہوتی، فوج بھی دنا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنی میروں بہنوں کی بے عزتی بھی کرا رہے ہیں۔ یہودی نہیں پڑھتے ہمارے عورتوں کو لونڈی بناتے تھے، جن کو نہ ماں کی پہچان ہو نہ بہن کی پہچان ہو، کیا ہمارے مسلمان عورتوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں؟ ارے 100 ارب ڈالر دے، 200 ارب ڈالر دے، تعلیم اسے مثبت اثرات پیدا کر رہی ہے، عالم تو چوکیدار نہیں لگاتے۔ ارے یہ سکول والے ہیں نا، ایمان سے کہو، ہیں یہی ہے کہ عالم ہیں، تو سمجھ لو کیسے دلے پیدا ہو رہے ہیں سکولوں سے۔ ارے تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہوتی ہے، تعلیم چھلکا ہے، تربیت مغز ہے۔ ایمان سے میں بادام توڑوں، ارے مغز رکھ لوں، چھلکا تم کھانے لگ جاؤ، میں پاگل کہوں گا، میرا دشمن کا ہے، پیسے دوں گا، کھا، پیٹ ہی پھٹے گا۔ ایمان سے کہو، کوئی ادیب فاضل ماسٹر بیٹھا ہو،
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تعلیم چھلکا ہے، تربیت مغز ہے. انہوں نے مغز نکال لیا، اب تم چھلکا ہی کھا رہے ہو، اس لیے پیسے دے رہا ہے کہ چھلکا کھاؤ پیٹ پٹے گا. کوئی اٹھ کر کہے کہ تربیت ہے سکولوں میں، بلکہ کیا کیا؟ صرف تربیت نہیں نکالی، اسے پھر چھلکے کو گندگی سے بھر دیا، ایمان سے بد تربیتی رکھ دی. یہی وجہ ہے کہ ہماری لڑکیاں ریس کر رہی ہے کچے پہن کر. مسلمان غیرت نہیں رہی، جب تک غیرت نہیں ہوگی ایمان نہیں بچے گا. ہماری غیرت چھین لی اس نے. لڑکا برباد ہوتا ہے، مجھ سے پوچھو، لڑکے کو بے حیا کمینہ وحشی درندہ خدا رسول کا دشمن بنانا ہے، ارے سکول میں بھیج دے ایمان سے. تو ہماری لڑکیاں سکول میں جا رہی ہیں تو ہم کیا کہتے ہم زندہ ہیں؟ لڑکی سکول میں، ارے روٹی کھا لے روکھی، کچا کمرہ بنا لے، کپڑے تاکی لگا کر مسلمان پہن لے. تمہیں پیغام دے رہا ہوں، بیٹی اور دھی کو گھر میں بٹھا لے. سبحان اللہ. محمد بھائی فرماتے ہیں بے غیرتی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، بے غیرتی دے مرغے نالو ساج سروں دا چنگا. سبحان اللہ. بے شک. تہذیب تعلیم سے فکر بنتا ہے، فکر سے قانون بنتا ہے. سمجھ لینا، تعلیم سے کیا بنتا ہے؟ فکر سے کیا بنتا ہے؟ قانون. قانون سے کیا پھیلتی ہے؟ تہذیب. وہ یہ نہیں کہتا ہماری تہذیب بدلو، وہ کہتا ہے پڑھو. اسے پتا ہے جو پڑھے گا یہ ساری چیزیں ہی آ جائیں گی. قول فعل افعال معاملات میں مسلمان ہماری غیرت نہیں رہی. ارے اسلام زہد کی بادشاہی دیتا ہے، کافر ریت کی بادشاہی دیتا ہے. ریت کی بادشاہی ظلم سے چلتی ہے اور زہد کی بادشاہی رحم اور انصاف سے چلتی ہے. ٹائم نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ زہد کی بادشاہی کیا ہے اور ریت کی بادشاہی کیا ہوتی ہے. مسلمان وہ کہتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار. صرف دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. ارے گڈر کو چابک اور تازی کو اشارہ، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے. گڈر کو چابک ہی مارتے رہو کچھ نہیں. دو چار الفاظ غیرت کے جو بٹھا دے گا عقل مند اسے یہی کافی ہے. اس نے اقوام متحدہ میں چارٹ پاس کیا کہ اسلامی فرق کو ختم کر دو. بول چال افعال معاملات اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے. خان صاحب ایمان سے کہو سر کا معنی کیا کرتا ہوں؟ کوئی بیٹھا ہو سکول والا مجھے کہہ دے کہ یہ غلط ہے. سر کا معنی کرتا ہوں دلہ، جو بے غیرت جسے نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی غیرت ہو. ایمان سے سر اسے کہتے ہیں. پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں، ارے آپ کی اور ہماری عزت ایک ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نا یوں نہ سمجھے ہماری بیٹیوں کو کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹیاں سمجھ کر رہا ہوں. خدا کی قسم مسلمان کی بیٹی ہماری بیٹی، مسلمان کی بہن ہماری بہن، مسلمان کی ماں ہماری ماں. میں یہی سمجھتا ہوں، یہ نہ کہنا ہمارے بیٹیوں کو کہہ گیا. ارے خدا کی قسم جس طرح مجھے اپنی بیٹی کی غیرت ہوتی ہے اسی طرح ہر کلمے گو کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیاں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. تمہاری ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں، مائیں خواتین لکھی جاتی تھی، خاتون جنت سے تعلق تھا. اب اس نے ہماری عورت کو لیڈیز بنا دیا اور لیڈی ڈائنر سے تعلق کر دیا. ارے دنیا کی یہود اور کنجری عورت ہے، لیڈی اسے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ڈائنر جس کا 1 لاکھ، لیڈی کنجری لیڈی، مجوسن لیڈی،
یہودن لیڈی، نصارا لیڈی، سکھڑی لیڈی، سب لیڈیز میں آ گئے. ہم نے سوچا ماں خاتون تھی، خاتون جنت سے تعلق تھا، بیٹی لیڈیز بن گئی، لیڈی ڈائنا سے تعلق ہے. جب وہ لیڈی ہے وہ بندے کا بیٹا کیا جنے گی؟ ارے وہ بھی ٹیڈی گنے گی. ابو ڈیڈی، ماں لیڈی، اولاد ٹیڈی. ڈیڈی کون سا ہوتا ہے؟ یہ سکول والا ڈیڈی ہے. مجھے کہنے لگا، میں کھڑا تھا یونیورسٹی میں، ایک باہو چابی لے کر کار کھڑی ہے، چابی لے کر کھڑا ہے. لڑکی لڑکا بیٹھے ہیں کنٹین پر، میز کے نیچے وہ آپس میں پیر ٹکرا رہے ہیں. وہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون کھڑا ہے؟ وہ بندہ دانا تھا، اس نے کہا یہ ڈیڈی ہے. میں نے کہا کہ جب تک یہ لڑکی نہیں اٹھے گی یہ اس کا باپ ہے، یہ کہہ نہیں سکتا. یہ ڈیڈی ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. سکول بھیجنے والا کون ہے؟ ڈیڈی، ایمان سے. اب ماں لیڈی جو پی سی او میں بیٹھی ہے، ڈیوو پر چائے دے رہی ہے، اور اب تو پٹرول پمپوں میں لگ رہی ہے، موٹر وے میں تھندار کے ساتھ کندھا اٹھا کر بیٹھی ہے، لادت ایسی روزی کو. یہ ہے لیڈی. اور ٹیڈی جو ریس کر رہے ہیں وہ ٹیڈی ہے. ٹیڈی ہمارے لڑکے بھی ٹیڈی ہیں. یہ چھوٹا لباس آ گیا. وین کانا قمیصو قد من دبرن، قمیص کا ذکر ہے، دونوں دبر چھپ گئے. الماری، انہوں نے کہا کہ بینٹ پتلون قمیص ڈالو بیچ میں یا چھوٹے چولے پاؤ، قمیص چھوٹے پاؤ. شو کیس، یہ الماری ہے وہ شو کیس ہے. شو کیس سودا ڈھانپ دیتا ہے، سودا باہر سے ڈرتا ہے. لعنت ایسے لڑکوں پر، ارے لعنت ہماری ایسی اولاد پر جو یہی لباس کو اچھا سمجھتے ہیں، سور کھانے والے کو لباس کو، ننگے لباس کو. حیا اور ایمان غیرت اکٹھے رہتا ہے. تو یہی ہے افسوس کہ ابو ڈیڈی بن گیا، ماں لیڈی بن گیا، اولاد ٹیڈی بن گئی. ارے جب بھائی ٹیڈی ہے تو بہن بھی ٹیڈی ہے. اس نے بھی سلوار کس کے رکھی ہے کہ اس کی ٹانگ باہر سے نظر آئے. اور یہ نہیں سوچا ہم نے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں مرغیاں ہیں اور لڑکے مرغے ہیں. 20-25 سال کے آگے نہ لڑکی جا سکتی ہے نہ لڑکا. دعوے سے کہتا ہوں پیشین گوئی ہے کہ عمرہ 25-30 بیاہیاں ہو جائیں گی، عمرہ کم ہو جائے گی. لوگ فوٹو کھینچیں گے اور فوٹو کی شامت یہی ہے کہ عمرہ کم ہو جائیں گی، بے حیائی عام ہو جائے گی. ایمان سے نہ کوئی لڑکا مردوں میں شمار ہے، نہ ہماری لڑکیاں عورتوں میں شمار ہیں. وہ کھلے لباس گئے، بے حیائی کا لباس آ گیا، ٹانگ کو چپٹا ہوا ہے. ارے جب میں ٹیڈی ہوں بہن کو کیا روکوں گا؟ وہ بھی ٹیڈی بنے گی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایک لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زنا کارڈ کہتا ہوں، میں یہ جو عید کارڈ ہیں، وہ کہتا ہے میں کسی اپنے ناجائز تعلق والی لڑکی کو میں وہ دے آیا کارڈ، عید کارڈ. میں گھر آیا، میری بہن نے بھی عید کارڈ پڑھ رہی ہے. میں نے کہا بہن کس کا ہے؟ اس نے کہا میری سہیلی کا ہے. میں نے کہا دکھا. اس ایسے نپٹ گئی. وہ سہیلی کا ہوتی تو دکھاتی. میں سمجھ گیا کہ یہ کارڈ مجھے کیوں نہیں دکھاتی. میں اس سے لڑنے لگ گیا. اس نے امی کو بلایا، امی نے آنے مجھ کو مارا. میں نے جتنا زور لگایا اس نے نہیں دیکھا. میں نے سمجھ گیا بے حیا، اگر تو نے کسی کی بہن کو دیا ہے تو تیری بہن کو بھی کچھ دے گیا ہے. مسلمان جب تک ہم دوسرے کی عزت کو محفوظ نہیں رکھیں گے ہماری بھی نہیں بچ سکتی. اس گل بزرگان دین فرماتا ہے غیرت مند وہی ہے جو دوسرے کی عزت پر بری نگاہ نہیں ڈالتا. وہ غیرت مند ہے. جو ڈالتا ہے وہ کبھی غیرت مند رہ نہیں سکتا اور نہ اس کی اپنی عزت بچ سکتی ہے. ہمارا ایک دوست ہے، دیکھو یہودی کا ڈھسا ہوا مر جاتا ہے. ایمان سے بڑا زبردست جوان تھا، درویش ہے. پہلے ہمارا مخالف تھا، 14 پڑھا ہوا تھا، بڑا ذمہ دار تھا. باتیں سنتے سنتے وہ ہمارے قریب آ گیا تو اس کی خالہ نے اسے بیٹی دینا چھوڑ دیا. 1 لاکھ 2 لاکھ کا اس نے پلاٹ دے رکھا تھا.
زیورات بھی دے رکھے تھے. اس نے کہا تو اب میری بیٹی کو نہ ٹی وی دیکھنے دے گا نہ باہر پردہ کرائے گا, میں تجھے نہیں دیتی. وہ میرے پاس ہے. میں نے کہا اللہ تجھے کوئی اچھا کہا. تو دوسری خالہ نے اس کو بیٹی دے دی حیدرآباد سے. لیکن انہوں نے بھی کچھ, وہ بھی یہودیوں کے ڈھسے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ایسا کر سماٹ کر. یہ سماٹ نکل رہا ہے, انگریز ہٹے گٹے ہیں, ہمارا سماٹ نکل رہا ہے یعنی دبلے ہو. تو یہ کیا کرتے ہیں, ایسے دوا بنے ہوئے ہیں کہ وہ جگر پر اثر کر دیتے ہیں. اگر جگر خون بنانا چھوڑ جاتا ہے تو بندہ پھر دبلا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. اس نے ایسے دوا کیا, مردیت پر اثر پڑ گیا. وہ بھی رو رہے ہیں, وہ بھی نکاح پڑ گیا ہے مردیت. اب 14,000 کسی حکیم نے دیا, اب طاقت کے دوا لے رہا ہے. یہ ہے ہمارے, دیکھو سوچو مسلمانوں, سماج شہروں میں جاؤ نا, عورتیں کمیٹی گرانڈ میں ناچ رہی ہیں. کیا کر رہی ہوں جی؟ ڈیٹنگ سماعت کر رہی ہوں. ٹی وی پر آتی ہے نا لڑکی, تو کھاتی ہے نہیں جی ڈیٹنگ کر رہی ہوں. لعنت تو جی ڈیٹنگ پر. ایک اخبار میں آیا ایک لڑکی نے ڈیٹنگ کیا, کمزور تھی تو شادی ہو گئی, بچہ پیٹ میں آئی تو بچہ گرنے لگ گیا. ڈاکٹروں کے پاس گیا, انہوں نے کہا تو میں یہ تو بہت کمزور ہے, اسے طاقت کے ٹیکے لگاؤ, کوئی طاقت کی چیز کھلاؤ ورنہ بچہ گر جائے گا. ارے کمزور کیا بچہ گرے گی, وہ تو گر ہی جائے گا. پہلے ڈائٹنگ کرتی رہی ہے, ٹی وی میں دکھاتے ہیں آپ, شاید آپ کے گھر بھی ہو. وہ لڑکی آتی ہے, ہاں جی کیا کھاتے ہو؟ نہیں جی میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں. ارے مسلمان, کہاں ہمارا عقل گیا؟ ہماری عقل تو ماری گئی. ہم وہ شیر ہیں انگریز, ہمارے لڑکے ویسے کمزور ہیں, یہ جی دبلے پتلے ہو. یہ وہاں کر دیا ہے, عام ہے. آپ شاید یہاں نہیں ہو, میں یہ نہیں کہتا آپ میں ہو, شہروں میں یہ عام ہے. ڈیٹنگ اور سماٹ یہ عام ہو رہا ہے. دوسرا, 24 اگست دن اخبار, اخبار ایسے خبر نہیں لکھتا. اخبار جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو دماغ کھولنے کے عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں نمائندہ پاکستان کی طرف سے رہتا ہے, ہر ملک کا ہوتا ہے, تنخواہ اقوام متفرقہ سے لیتا ہے, وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. ہمارے پاس شبد ہم نے درویشوں کو دیے تھے, وہ اخبار کا فوٹو سٹیٹ رکھا ہے. اس نے لکھا, وفاقی حکومت کو اس نمائندے نے لکھا کہ حکومت یہ پولیو کے قطرے مت پلاؤ. یہ امریکہ اور برطانیہ پولیو کے آڑ میں مسلمانوں کو زہریلے اور کیمیکل قطرے پلا رہے ہیں کہ مسلمان نہ مرد ہو جائیں یا ہزارہ بیماری کے شکار ہو جائیں. ایمان سے میرے پاس فوٹو سٹیٹ رکھا ہے, اور حکومت نے اسے چیلنج دیا, اس نے خط دکھا دیا. اور مسلمانوں اخبار سے خبر نہیں دیتا جب تک ثبوت نہ ہو. اگر غلط ہو تو دوسرے دن تردید آ جاتی ہے. شہریوں, اگر تردید نہ ہو تو وہ خبر سچی ہوتی ہے. اس نے اس نمائندے کا خط دکھا دیا. اقوام متحدہ میں نمائندہ جو رہتا ہے, جو امریکہ برطانیہ میں رہتا ہے, ان سے تنخواہ لیتا ہے, اس نے بڑا ڈاکٹر, اس نے اپنی وفاقی حکومت کو خط لکھا. اخبار نے پورا خط لکھا. مسلمان بڑوں کو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے, تیرے بچوں کو قطرے پلاتا ہے, پھر بھی تو مومن ہے. اللہ فرماتا ہے تیری بربادی پہ ان کی خوشی ہے اور تو ان سے قطرے پی رہا ہے. ارے ہے کیا ہم میں, مجھے بتاؤ مسلمانیت رسول والی رسالت کے اثرات کیا ہیں؟ ہم اتنا اولو لازم رسول کے امتی ہو کر ہم اتنا کیوں گر گئے؟ ارے کیوں مر گئے؟ ان ملا کو میں کہتا ہوں جو ہمارے خلاف بولتے ہیں, ارے ہم عوام کو یہودی منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں قرآن اور سنت کے اصول سے. تم ہماری آڑ میں نہ بنو, ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں, ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں, ہم ہیں تو یہودیوں کے خلاف ہیں. اور تمہیں کیا درد ہوتا ہے؟ دیوبندیوں کے خلاف بولتے ہو, یہودیوں کے خلاف نہیں بولتے. اللہ تبارک و تعالی یہ چند الفاظ میرے قبول فرمائے, آپ کو اور ہم کو
اللہ تبارک و تعالی دین دنیا ایمان رزق دے، یہودیوں کو منصوبے سے آگاہ کرے، اور مسلمان ایک پیشین گوئی بھی دے دوں، یہ بھی تو کان کھول کر سننا، پیسے نہ برباد کر، جو تیرے بچے پڑھ رہے ہیں یہ اب نہیں لگ سکتے، نہ یہ جا سکتے ہیں، ارے اپنی فکر کر، جب خدا کا قانون بتا رہا ہوں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ جب باطل انتہا کو وہ عذاب آ جاتا ہے یا ہدایت آ جاتی ہے، ان قریب عذاب 3 لاکھ چلا گیا، ان قریب عذاب آنے والا ہے، تیرے بچے بچیاں نہیں لگ سکتے، انہیں جہنمی مت بنا۔